اچھا، جو جو اصلی فائل ہے نا وہ تو مذکور نہیں ہوگا، تو یہ پھر نائب الفائل کیا ہے انشاءاللہ اب میں آپ کو اس سلائیڈ میں دکھاتی ہوں. آپ کے سامنے ایک میں نے یہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، تو یہ لفظ لکھے ہیں کچھ، خلق اللہ الانسان. خلق فعل معلوم ہو گیا. اب اللہ کے اوپر جو پیش ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ رب العزت کا نام مبارک، اللہ عز و جل کا نام مبارک جو ہے اس وقت مرفوع ہے، حالت رفع میں ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے. الانسان اس وقت منصوب ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اس وقت مفعول بن رہا ہے. تو یہ آپ کے سامنے ایک نارمل جو ابھی تک ہم نے فعل معلوم سیکھا ہے اس کی ایک ایگزامپل دی میں نے آپ کو. لیکن اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو. یہاں پہ دیکھیں ہمیں فاعل کلیئر معلوم ہے کہ پیدا کرنے والا کون ہے، مینشن کیا گیا ہے. مینشن کیا گیا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ انسان کو، وہ مفعول ہے. لیکن اگر میں یہاں پہ اللہ کا ذکر ہی نہ کروں، اب میں ایک جملہ بناؤں کہ انسان کو پیدا کیا گیا، یہاں پہ کس نے پیدا کیا یہ ذکر نہیں ہے. یعنی اللہ نے پیدا کیا، اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کا نام مبارک یہاں پہ نہیں آیا، اس آیت میں نہیں آیا. اور کس کو پیدا کیا البتہ وہ موجود ہے کہ پیدا کس کو کیا، کس کی بات ہو رہی ہے، کس کو پیدا کیا گیا؟ انسان کو پیدا کیا گیا. تو بس یہ جملہ ہے، یہ پیسو وائس کہلاتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ جو آبجیکٹ ہوتا ہے وہ سبجیکٹ کی جگہ پر آتا ہے کہ پیدا کس کو کیا گیا. تو اب ایسی صورت میں ہم پہلے پیدا کیا گیا، یہ ایک مجہول کا جو ہے نا وہ مجہول کا ترجمہ ہے، تو اس کو ہم بنائیں گے فعل ماضی مجہول، تو خلقہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، خلقہ کا مطلب اس نے پیدا کیا اگر فاعل ظاہر موجود نہ ہو، اور خلقہ پیدا کیا گیا. اب کس کو پیدا کیا گیا؟ آگے آیا ہے ایک لفظ الانسانو. آپ دیکھیں یہاں پہ الانسانو کے اوپر پیش ہے، یہ حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے، یہ مرفوع ہے. تو ایسی صورت میں پہلے میں کلر بھی کر دیتی ہوں کہ پیدا کیا گیا یہ ہو گیا فعل خلقہ، اور کس کو پیدا کیا گیا یہ جو فعل مجہول ہو گیا. انسان کو پیدا کیا گیا، تو یہ جو بنے گا اس مرفوع حالت کی وجہ سے ہم اس کو کہیں گے نائب الفاعل. ٹھیک، تو اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ فعل مجہول کا فاعل نہیں ہوتا، نائب الفاعل ہوتا ہے. اور وہ نائب الفاعل ہوتا کیا ہے؟ دراصل وہ مفعول ہوتا ہے جو کہ نائب الفاعل بنتا ہے. یہاں پہ اس آیت میں دیکھیں کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو، انسان یہاں پہ مفعول تھا، جس کو پیدا کیا گیا وہ مفعول تھا، اور مجہول میں آ کے وہی الانسان جو ہے وہ نائب الفاعل بن گیا. اور فرق کیسے پتا چلا؟ اس کی آخری حرکت سے. جب اس کے اوپر زبر تھی تو وہ اس فعل کے لیے مفعول بنا، اور یہاں پر اس کے اوپر پیش ہے تو یہ اس فعل کے لیے فاعل نہیں بنے گا بلکہ نائب الفاعل بنے گا. یعنی اس نے فاعل کی جگہ لی، یہاں پہ اصلی فاعل موجود نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں کیا گیا. کیا وجوہات تھی؟ جو بھی وجہ تھی، بہرحال فاعل کا ذکر نہیں ہے تو وہ جو مفعول تھا وہ فاعل کی جگہ لے لے گا. جس طرح وزیر ایک ہوتا ہے تو اس وزیر کا ایک نائب الوزیر بھی ہوتا ہے، نائب وزیر. یعنی جب وزیر کی غیر موجودگی میں اس کا ایک نائب وزیر ہوتا ہے جو اس کے معاملات کو دیکھتا ہے، سورٹ آؤٹ کرتا ہے. تو بس اسی طرح سمجھ لیں کہ مفعول نے پھر فاعل کی وہ جگہ لے لیتا ہے، کیونکہ یہاں پہ اصلی فاعل کا ذکر نہیں ہوگا. فعل مجہول کے اندر پیسو وائس میں فاعل کا ذکر نہیں ہوتا. تو بس اب مجہول میں کیا ہوگا؟ نائب الفاعل ہوگا. اور اگر بالفرض یہاں پہ دو مفعول اگر ہوتے، اگر ٹھیک ہے، اگر دو ایسا کوئی فعل ہوتا، آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ ایسے بعض متعدی در متعدی افعال بھی ہوتے ہیں، ایسے فعل جن میں دو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو پہلا مفعول ہوتا ہے وہ نائب الفاعل بنتا ہے، اور باقی آگے چاہے جتنے بھی وہ مفعول ہوں گے وہ مفعول ہی رہیں گے، وہ مفعول ہی رہیں گے، وہ اپنی جگہ پہ اسی طرح حالت نصب میں آپ کو نظر آئیں گے. صرف پہلا مفعول جو ہوتا ہے وہ نائب الفاعل بنتا ہے. اور پھر وہی بات کہ ہم نے دیکھیں عربی لکھنی نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھنا کہ اچھا یہ مفعول تھا اب اس کو ہم نے نائب الفاعل میں کنورٹ کرنا ہے، اب ہم نے اس کے اوپر پیش لگانی ہے. ہم نے کچھ نہیں کرنا. قرآن پاک میں سب حرکات لگی ہوئی ہیں،
ہم نے صرف بس پہچان کرنا ہے. آپ کو جب پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل مجہول کا صیغہ ہے تو اب جب آپ کو حالت رفع میں کوئی اسم نظر آئے گا تو آپ اس کو نائب الفاعل کہیں گی, اور اگر کوئی آپ کو اسم آپ کو حالت نصب میں نظر آئے گا تو آپ اس کو مفعول کہیں گی, کیونکہ مفعول تو ہوتا ہی نصب میں ہے. نصب میں ہوگا تو وہ مفعول ہی رہے گا, چاہے وہ فعل معلوم ہو یا چاہے وہ فعل مجہول ہو. لیکن اگر فعل مجہول کے بعد آپ کو حالت رفع میں کوئی اسم ملے گا تو وہ کیا ہوگا؟ نائب الفاعل, فاعل نہیں, کیونکہ اصلی فاعل موجود نہیں ہے. اگر آپ اس کو فاعل کہیں گی تو اس کا مطلب پھر الٹ ہو جائے گا, پھر اس کا مطلب ہو جائے گا انسان نے پیدا کیا. دیکھیں کتنا چینج ہو جائے گا. اگر آپ کہیں گی الانسان خلق کا فاعل ہے, نائب الفاعل کی جگہ, تو اٹ مینس کہ انسان نے پیدا کیا, یہ ترجمہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کہیں گی کہ یہ نائب الفاعل ہے تو اس کا مطلب کہ انسان کو پیدا کیا گیا, انسان خود پیدا ہوا, کسی نے اس کو پیدا کیا. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ نے ترجمہ کرنا ہے نا, کیا گیا, کیے گئے, ایسے کرنا ہوگا. مجہول کے اندر آپ نے کیا گیا یا کیے گئے, یہ آپ اپنے نوٹس میں لکھ لیجئے گا. جب آپ کیا گیا یا کیا گئے ایسا لگائیں گی تو اٹ مینس کہ وہ مجہول کا ٹرانسلیشن ہو رہا ہے. اب آپ کے سامنے یہ دو آیات آئی ہیں, ایک ہے خلق الانسان, ایک ہے خلق الانسان. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اب اچھا